آئیے حضرت اس بارے میں بتائیں کہ علم دین حاصل کرنے کی کیا فضیلت ہے اور یہ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، علم دین تو حاصل کرنا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جہاں تک روایتوں کا مفہوم ہے تو پتہ لگتا ہے. ہم اگر روایتوں کو دیکھتے ہیں کہ بندہ لحظ سے لے کر محض سے لے کر لحظ تک جو علم دین حاصل کرتے رہے، یعنی جب سے وہ ماں کی گود میں آیا یہ سلسلہ علم دین کا چلتا رہتا ہے اور حتیٰ کہ بندہ موت کے گھڑے میں آ جاتا ہے، قبر کے گھڑے میں آ جاتا ہے اور علم دین حاصل کرنے کا سلسلہ چلتے رہتا ہے. آپ دیکھیے تفسیر کبیر کے اندر امام رازی علیہ رحمہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی سے محو گفتگو تھے تو اچانک جو ہے وہ موت کا فرشتہ آیا اور عرض کی یا رسول اللہ ان صحابی کا 1 گھنٹے بعد انتقال ہو جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب یہ فرمایا نا ان صحابی نے عرض کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جا کر جو ہے وہ ان جگہوں پہ بیٹھ جاؤ، ان مقامات پہ بیٹھ جاؤ جہاں علم دین حاصل کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں راوی نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ جا کے صدقہ کرو، راوی نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ جاؤ جا کے زکوٰۃ دے دو، طواف کر لو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جاؤ ان مقامات پہ بیٹھ جاؤ، ان مجالس میں بیٹھ جاؤ جہاں پر علم دین حاصل کیا جا رہا ہے. تو پتہ لگا علم دین حاصل کرنے کی بہت زیادہ فضائل ہیں. دقائق الاخبار کے اندر ایک بہت پیاری حدیث پاک ہے کہ کل بروز قیامت ایک شخص کو حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا تو پھر سارا معاملہ یہ ہوگا کہ اس کے جو گناہ والے اعمال ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے. تو جب اسے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ادرک عبدی، میرے بندے کو روکا جائے. جب اس کو روکا جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے اس سے پوچھوائے گا پوچھو کیا یہ علماء سے محبت رکھتا تھا؟ تو وہ کہے گا فیقول لا، وہ کہے گا میں علماء سے محبت نہیں رکھتا تھا. اللہ فرمائے گا اس کا کچھ نہیں ہوگا، اسے جہنم میں لے جایا جائے. پھر جب جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش مارے گی، اس بندے کو روکا جائے گا. اس سے روکو، اس سے پوچھو هل کان یجلس مع العلماء علی المائدۃ فقط، کیا یہ علماء کے دسترخوان پہ بیٹھا تھا؟ فیقول لا، وہ کہے گا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس فرشتوں کے ذریعے کسے جہنم میں ڈال دیا جائے. جب وہ آگے جا رہا ہوگا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش مارے گی. پھر اس سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی بتا کیا تو ان بستی میں رہتا تھا جن بستی میں علماء کرام رہا کرتے تھے؟ فیقول لا، وہ کہے گا نہیں. اللہ فرمائے گا جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو. پھر اسے روکا جائے گا. وہ آخری مرتبہ جب اللہ پاک اسے روکے گا پھر اس سے فرشتوں کے ذریعے سوال کیا جائے گا ہاں بھائی بتا کیا تو اس بندے سے محبت رکھتا تھا جو علماء سے محبت رکھتا تھا؟ وہ بندہ کہے گا فیقول نعم، ہاں میں اس سے محبت رکھتا تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا غفر اللہ لہ ببرکتہ، اس کی برکت سے اس کو جنت میں ڈال دو. کیا بات ہے بھائی، ماشاءاللہ. تو اب دیکھیں نا علم دین حاصل کرنے کے کتنے فضائل ہمیں معلوم، اتنی پیاری کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے اتنا شخص پر. اللہ اکبر. تو علم حاصل کرنے کے بہت فوائد ہیں. جب تک بندہ جاہل رہتا ہے وہ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتا، دین کے معاملات جان نہیں پاتا، نماز کو صحیح طریقے پر ادا نہیں کر پاتا. جب بندہ دین کے معاملات کو سمجھ کے ادا کرے گا تو انشاءاللہ عبادت کی لذت آئے گی. میں کہتا ہوں 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ آتے ہیں کہتے ہیں 35 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، سکون نہیں ملتا، وہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی. ارے بھائی کیا آپ نے کبھی نماز پڑھ کے سیکھی ہے؟ کیا آپ نے ایسا کیا ہے کہ آپ نے مکمل طریقے پر نماز کے فرائض، واجبات، اس کے سنن، یہ ساری چیزیں سیکھ کر نماز کو ادا کیا ہو؟ جب آپ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو نماز کے اندر ایک سکون اور ایک کیفیت حاصل ہوگی. اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے بیسکلی بنیادی چیزیں علم. تو جتنا علم ہوگا اتنا زیادہ بندے کو عمل کرنے میں مزہ آئے گا.